بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معززین اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، بچیوں، بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی نسبت سے یہاں پر جمع ہیں. اللہ کے گھر سے تعلق کا حاصل ہونا اللہ سے تعلق کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہونا انسان کی کامیابی کی دلیل ہے. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس موقع پر تو ہمارا حق بھی تھا کہ ہم نے اپنے ان بھائیوں کو بھی یہاں جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو حق کے پیغام کو محسوس تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے قریب آنے کا انہیں موقع نہیں مل رہا ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے، اس لیے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، جس نبی کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، کہ ہم نے تو آپ کو پوری کی پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو ہماری حیثیت اس ملک میں دو طرح سے ہے. ایک تو ہم دین کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغام کے حامل ہیں. دوسرے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو پیغام ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کا تعارف ہم سب کے اندر کریں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے وہ سب کے رسول تھے. اللہ نے جو میسج آسمان سے بھیجا تھا قرآن مجید وہ سب کے لیے ہے. تو یہ پیغام سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے بھی ہے. ہم خود بھی اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر کیا میسج ہمیں مل رہا ہے، کیا پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنے کا ہمیں اللہ کی طرف سے موقع دیا جا رہا ہے. یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ساری مذہبی جو کتابیں ہیں، چاہے قرآن مجید ہو، بائبل ہو یا وید ہو یا دوسری کتابیں ہیں، ان سب کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اللہ کا میسج اس کے اندر ہے. لیکن آخری کتاب، جو آخری ایڈیشن ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازل کیا ہے، ہمیں دیا ہے یہ. اور اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کو پیدا کرنے والے کریٹر اللہ تعالیٰ ہیں. اور اسی کی یہ دھرتی ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اسی کا دیا ہوا ہم سب کھاتے ہیں، اسی کی جو باڈی ہے، یہ صحت، یہ طاقت، یہ اوپر والے نے ہمیں دی ہے، اسی کو ہم یوز کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. ہمارے قرآن مجید کے اندر ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب کے لیے کہا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی ہم کو نظر آتے ہیں، چاہے ہمارے ہندوستان میں ہو یا دوسری کنٹریز میں ہو، وہ سب بنے ہیں، سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ
شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر تم کو الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ علاقوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف آپس میں ہو سکے، ایک دوسرے آپس میں مل سکے۔ تو یہ ہم سب کا مالک بھی ایک، پیدا کرنے والا بھی ایک، اور ہم سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ سب مٹی سے بنے ہیں، سب کے باپ کون ہے؟ آدم ہے، اور سب بنے ہیں مٹی سے۔ انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، سب بنے ہیں، اس میں اونچ نیچ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ کہا کہ سب آدم کی اولاد، سب مٹی سے بنے ہیں، کوئی عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت اور عزت ہے وہ تقوی کی وجہ سے۔ کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے؟ کون اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں، اوپر والے کے یہاں مقام بڑھتا ہے۔ باقی سب ایک ہی ہیں۔ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیکھیے مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اب مسجد میں نماز کے لیے جب جاتے ہیں اس پہ کوئی جاتی نہیں دیکھی جاتی ہے، کون بڑا کون چھوٹا، کون ساہوکار کون نوکر، کون مالدار کون غریب، کچھ بھی نہیں، سب ایک لین میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی اونچ نیچ نہیں ہے۔ ایک دکان میں ایک سیٹ صاحب گلے پہ بیٹھتے ہیں، دکاندار کام کرتا ہے وہ پیچھے بیٹھتا ہے، مسجد میں آئیں گے تو دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو اللہ کی بات کو فالو کرنے والا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ یہ ہمارا میسج ہے۔ اور دوسرا ہمارا میسج یہ ہے کہ ہم سب کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، اللہ سب کچھ سنتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ دعا کریں گے اللہ سے، آپ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آپ کو کسی کے سپورٹ کی، کسی کے سہارے کی، کسی تھرو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سے کہا کہ آپ اللہ سے مانگیے۔ بڑے سے بڑا گنہگار پاپی ہے، مجرم ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم سے کہا گیا کہ ہم مانگے اللہ ہی کی مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب لائی ہے قرآن مجید، اس میں سب سے بڑا جو دھرتی میں کیا وہ انسان کو، اللہ کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ انسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ اب ہم کو اللہ نے کہا کہ آپ اپنی پیشانی جھکانا ہے، سر کو جھکانا اللہ کے سامنے، اور سب سے بڑے آپ ہیں، اور کسی کے سامنے ہم سر جھکا نہیں سکتے۔ یہ دھرتی کی ساری چیز ہے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، یہ سمندر ہے، یہ ندی ہے، یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ چاند ہے، سورج ہے، جتنی بھی دھرتی پر چیزیں ہیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، سب ہمارے سرونٹ ہیں، سب ہمارے خادم ہیں۔ ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا، اور ہم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا ہے، تم کو اس کے سامنے جھکانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جھک جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن نے اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ پہلے بھی جتنے بھی دھرم گرو آئے وہ سب نے یہی بتایا کہ سب سے بڑے اللہ ہیں، اور اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ ساری چیزیں ہماری خادم ہیں تو پھر ہمیں اس کی خدمت نہیں کرنی ہے،
ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اوپر والے کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ساری چیزیں دی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے مسجد میں سر جھکاتے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا، ہمیں ذمہ داری دی، کہا کہ یہ جو دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، ایک پریشہ حال ہے، یہ امتحان کا حال جیسے ہوتا ہے، ایگزام دینے بچہ جاتا ہے تو ویسے دنیا ہمارے لیے ایگزام ہے۔ یہ یہاں اللہ نے ہمیں ایک چھوٹی سی عمر دے کر بھیجا، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، زیادہ کوئی جیتا ہے تو 100 سے آگے نہیں بڑھتا ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹ پیریڈ ہمیں دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کر ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، میسج دیا ہے، اس کو ہم فالو کریں، اس کے خلاف نہ جائیں۔ ہم یہاں پر رہ کر اچھا کرم کریں گے، اچھی چیز کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اپنے پڑوس پہ جو لوگ ہیں ان کو تکلیف نہیں دیں گے، اچھا کام کر کے جائیں گے تو اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد ملتا ہے۔ یہ جو یہاں پر ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ آخرت میں ملتا ہے، دنیا میں نہیں۔ مرنے کے بعد ایک دوسری لائف شروع ہو جاتی ہے، ہم اللہ کے پاس حساب دیتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ یہ ہم کو سکھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی ہم سکھاتے ہیں، ہمارے بڑوں کو بھی ہم سکھاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ یہ ہاتھ پیر طاقت اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کے خلاف نہ جائیں، اللہ کی باتوں کو سنیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی، اللہ کی طرف سے جنت ملے گی۔ یہ احساس ہمارا رہتا ہے، اور جو یہ سوچ کر دنیا میں رہتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جواب دینا ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ ہم دنیا میں رہیں تو ہم لوگوں کے لیے اچھا کام کریں۔ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس انفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ کہا لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا تعارف کرایا، ان کا انٹروڈکشن کرایا، کیا؟ المسلم من سلم الناس بلسانہ ویدہ۔ پکا مسلمان کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں داڑھی ہو، ٹوپی ہو، مسجد میں یہ کرو، تسبیح ہو۔ کہا پکا مسلمان کون ہے؟ جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، کہا کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ المسلم من سلم الناس بلسانہ ویدہ، لسان کہتے ہیں زبان، ید کہتے ہیں ہاتھ، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہا وہ پکا مومن ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ، سب مل جل کر رہتے ہیں، کہا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے پڑوس میں رہنے والا اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ میں اگر گھر میں رہتا ہوں، مجھ سے میرے نیبر کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہمارے نیبر کو ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، وہ پریشان ہے، ہمیں اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اس میں مسلم نان مسلم کوئی فرق نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے، حضرت عمرو بن العاص، ان کے گھر میں ایک مرتبہ کچھ کھانا پکایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے جو نیبر ہیں یہودی، کہا کہ ان کو آپ نے بھیجا تحفہ، گھر میں جو کھانا ہے بھیجا؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ پوچھا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ لوگوں نے کہا بھیجیں گے بھیجیں گے، اتنی کیا آپ کو پریشانی ہے؟ کہا نہیں، ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر میں کچھ پکا ہے تو اپنے نیبر کو دینا ہے، اپنے پڑوسی کو دینا ہے۔ ایک نشانی ہے ایک مسلمان کی، ہمیں اپنے پریکٹیکل اسلام سے لوگوں کے سامنے اسلام کا تعارف کروانا ہے، خالی کتاب میں رکھنا نہیں ہے، ایسی بزنس کرنا ہے
बिजनेस करने में भी कहा कि सच बोल कर करना है, झूठ नहीं बोलना है। एक मर्तबा प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गए, बाजार में जाकर देखते थे कैसे बिजनेस करते हैं। तो एक आदमी चावल बेच रहा था दुकान में, तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चावल था उसमें हाथ डाला, ऊपर सूखे दाने थे, हाथ नीचे डाला तो उसमें गीले दाने थे, पानी पड़ा हुआ था उस पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है, आपने ऊपर अच्छा रखा है नीचे गीला रखा है? कहा कि नहीं हजरत, वो कल रात में बारिश हुई थी इसलिए हमने वो गीला नीचे किया, सूखा ऊपर किया ताकि लोग ले। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, लैसा मिन्ना मन गश्शना, कहा कि जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है। एक मुसलमान हो और बिजनेस करते वक्त सामने वाले को धोखा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि कुरान मजीद के अंदर किस्सा है, एक प्रोफेट शुआइब अलैहिस्सलाम बहुत पहले आए थे, हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पुराने। उनको जिस कौम में भेजा था वहां के लोग बिजनेस करते थे। बिजनेस करते वक्त वो बराबर बिजनेस नहीं करते थे, नाप तोल में कमी करते थे। तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई कुरान मजीद, उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि आप उनसे कहिए, उस प्रोफेट से कहा कि वला तनकुसुल मिक्याल वल मीजान, आप तोलते हैं तो कम मत तोलना, आप नाप कर देते हैं माफ कर देते हैं, कम नापना नहीं। ऐसे का वैलुल लिल मुतफ्फिफीन कुरान में कहा, जो कमी बेशी करते हैं उसको बर्बाद हो। अल्लाह ने कहा कि जो बिजनेस करता है, बिजनेस करते वक्त तोलने में कमी करता है, मापने पे कमी करता है या झूठ बोलता है, एक क्वालिटी की चीज है लो क्वालिटी की उसको हाई क्वालिटी कहकर बताता है, एक धात की चीज है उसको बड़ी धात कहकर बताता है, ये झूठ बोलता है पैसा हासिल करने के लिए। कुरान ने कहा ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए, ऐसे शख्स को कोई फायदा नहीं जो सामने वाले को धोखा देकर अपना पैसा बढ़ाता है। कहा नहीं, एक मुसलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छा कर्म करना चाहिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और सबसे बढ़कर जब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे, औरतों के लेडीज को कोई हुकूक नहीं थे। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हो। हम दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, घर में बीवी के साथ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। कहा कि वो आदमी अच्छा नहीं है। कुरान ने कहा वाशिरुहुन्न बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा मामला करो, अच्छा बर्ताव करो। और अल्लाह के रसूल ने कहा वा अना खैरुन नासि ली अहली, मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता हूं। चुनांचे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा काम करते थे, लेकिन कभी मशवरा लेना होता, सजेशन लेना होता, अपनी बीवी के पास जाते थे, ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, क्या सॉल्यूशन है उसका, कैसे उसको हल करें, बीवी से जाके पूछते थे। इतने बड़े प्रोफेट, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि औरत का कितना बड़ा मकाम है। और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां भी कहा कि मां जो होती है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी जो अपनी मां की खिदमत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, उससे अल्लाह खुश होता है। कहा रिदर रब्बि फी रिदल वालिद व सखतुर रब्बि फी सखतिल वालिद, कहा कि जो वालिदैन को खुश करे अल्लाह उससे खुश करता है, जो माँ बाप को नाराज करे अल्लाह उससे नाराज होता है। कुरान में अल्लाह ने पहला हुक्म अपना बताया, मेरा हक सबसे पहला, सेकंड जो हक बताया वो माँ बाप का बताया। वो बिल वालिदैन इहसाना, कहा वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई फर्क नहीं है, बच्चा मुसलमान है बेटा, माँ बाप नॉन मुस्लिम है, कहा उनकी बात मानो, उनका एहतराम करो, उनको खुश रखो, ये हमारी तालीम है इस्लाम के अंदर। बल्कि कहा माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े होने के बाद कभी कभी अक्ल कमजोर हो जाती है, तरह दिमाग कम होता है, बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अब बच्चा जवान हो जाता है, ताकत पैसा सब उसके पास, पहले माँ बाप सब कुछ करते थे, बूढ़े होने के बाद माँ बाप मजबूर, बच्चा ताकतवर होता है। ऐसे मौके पर अगर माँ बाप की तरफ से हमें तकलीफ हो जाए, हमें गुस्सा आ जाता है, हम डांटते करते हैं। कुरान ने कहा नहीं, वला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनसे उफ भी नहीं कहना, इससे छोटा हर कोई बात नहीं, उफ भी नहीं कहना। बाप जो कहे मान लो,
ماں کہے مان لو، اس کو جواب نہیں دینا. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، میں نہیں کرتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ نے ہمیں کیا کیا؟ بچپن میں چھوٹے تھے، ماں نے پیٹ میں رکھا ہم کو. ہمیں پیشاب کرنا پخانہ کرنا کچھ بھی نہیں آتا تھا، سب ماں باپ کرتے تھے. ہمیں کھلانا پلانا سب ماں باپ کرتے تھے. ہمارے لیے روزی روٹی، کپڑے کا انتظام، رہنے کا انتظام، ایجوکیشن کا انتظام، اس کے لیے کس نے قربانی دی؟ ماں باپ نے کی. سب کچھ اس نے کیا تو ہم بڑے بنے. اب ہم بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں. اب ہم ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیں، ہم گھر سے باہر کر دیں، یہ ناشکری ہے، احسان کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جب تک ماں باپ خوش نہیں، اللہ خوش نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ہماری تعلیم ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو میسج ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، میں مسلمانوں سے خاص کر کہوں گا، آپ اپنی لائف میں اس کو لائیے. اب لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ہم اپنی پروفیٹ کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے ہیں تو دوسروں کو کیا بتائیں گے ہم؟ آج اس ملک کو محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ رکھنا ہے تو میں مسلمانوں سے کہوں گا آپ اچھا بنیے. آپ اپنے میسج پر خود فالو کیجئے، دوسروں کے سامنے اچھا ماڈل پیش کیجئے. آپ کا مورل اچھا ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کی زبان اچھی ہو، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. آپ کے بچوں کی، یہاں مائیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے، یہ اللہ کی امانت آپ کے پاس ہے. آپ ان کا خیال رکھیے، ان کو اچھے سنسکار دیجئے، اچھی تعلیم دیجئے، اچھے اخلاق دیجئے، اچھی تربیت کیجئے. ایسا نہ ہو کہ بچے کو ہم نے اسکول بھیج دیا، کھلا دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب ہم موبائل لے کر بیٹھے ہوئے، بچے اپنا کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چھوٹے بچے اللہ کی امانت ہمارے پاس ہیں. اس امانت کی ہم کو قدر کرنی ہے. بچوں کو صحیح تربیت آپ دیجئے، آپ ان کو وقت دیجئے، آپ ٹائم دیجئے، ان کو آپ لے کر بیٹھیے، آپ ان کو دین کی بنیادی باتیں بچائیے، آپ ان کے ایمان کی حفاظت کیجئے. آج جو دور ہے اس میں ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے. آج ہر جگہ کفر شرک کا غلبہ ہے. ہم اسکول بھیجتے ہیں، ایمان وہاں محفوظ نہیں رہتا، اخلاق وہاں محفوظ نہیں رہتے. آج فلمیں آ رہی ہیں، آج سلیریں آ رہے ہیں، آج سوشل میڈیا پر شرک اور بت پرستی کی، الہاد کی اور ایسی چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے جس سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، ہمارے اخلاق کا خطرہ ہے. کل ہم کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے. یہ احساس ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے، یہ احساس بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو. کل کو بچے اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. تو ہم جیسے ان کو اسکول میں بھیجتے ہیں، کالج میں بھیجتے ہیں، ان کی دنیاوی تعلیم کا ہم خیال رکھتے ہیں. یہاں مسجد میں مکتب لگتا ہے، مدرسہ لگتا ہے، وہاں بھی اسی پابندی سے بھیجیں. اور پھر اپنے گھر میں آپ اپنے پاس بھی ان کو رکھیں اور ان کو دین کی باتیں بتائیں، اچھے قصے بتائیں، ان کی اصلاح کریں. وہ اگر غلط کام کرتے ہیں محبت سے سمجھائیں. بچپن سے ان کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے درخت ہوتا ہے، دیکھیے درخت جب کمزور ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اسی وقت اس کو درست کریں گے تو وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے بچپن میں کمزور جب ٹہنی تھی اس کو چھوڑ دیا، مضبوط ہونے کے بعد ہم ٹہنی کو سیدھا کرنے لگیں گے اور ٹہنی ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کچی عقل والے ہوتے ہیں، اسی وقت ہم ان کو پیار محبت سے سمجھائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نظر رکھیں گے. بچہ کہاں جاتا ہے، بچی کہاں جاتی ہے، وہ رات میں کیا کرتے ہیں، دن میں کیا کرتے ہیں، اسکول میں کیا کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سہیلیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کالج میں کیا کرتے ہیں. یہ سب ہمیں اپنے اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کی نگرانی ہمیں کرنا ہے. ہمیں اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے. آپ ایک بچے کو اچھا بنائیں گے، ایک بچی کو اچھی تربیت دیں گے، کل وہ اچھے بنیں گے، ان کی اولاد اچھی بنے گی. جب تک اچھا کام ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. دیکھیے آج ہمارے پاس دین باقی ہے، ایمان باقی ہے، کیوں ہمارے پرکھوں نے ہمارے پیچھے محنت کی تھی. اگر ہم نے اپنے بچوں کی محنت نہیں کی تو پھر کل ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے. تو ہم فکر کریں اپنی زندگی بھی اچھی ہو، ہم بھی گھر میں اچھے رہیں، ہم اچھا کام کریں گے، ہم کو دیکھ کر بچے اچھے بنیں گے. ہم غلط رہیں گے بچے اچھے نہیں بن سکتے. ہم جھوٹ بولیں گے اور ہم امید کریں کہ بچے سچ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم رات میں دیر سے سوئیں گے اور بچوں سے کہو کہ جلدی سوئیں،
ایسا نہیں ہو سکتا. ہم فجر کی نماز میں نہیں اٹھیں گے اور بچوں کو اٹھانے کی کوشش کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم آپس میں لڑیں گے, ہم پڑوسیوں کے ساتھ غلط سلوک کریں گے, ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے اور بچوں سے اچھی امید کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, تو ہم اچھے بنیں, ہم گھر میں ان کو اچھا ماحول دیں, ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلقات رکھیں, ہم گھر میں دین کی پابندی کریں, ہم گھر میں نمازوں کی پابندی کریں, ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں, ہم آپس میں شوہر بیوی محبت کے ساتھ رہیں, تو ان ساری چیزوں کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا. اور اولاد کے عقیدے کی آپ فکر کیجئے, ایمان کی فکر کیجئے, آخرت میں جواب دہی کا احساس اپنے اندر بھی پیدا کیجئے, بچوں کے اندر بھی پیدا کیجئے. پھر دیکھیے کتنا اچھا ماڈل ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کتنی اچھی چیز ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور ہمارا ملک ہندوستان جو ہمیشہ سے امن و شانتی کا گہوارہ رہا ہے, اگر ہم اچھے بنے آج بھی پورا ملک اچھا بن سکتا ہے. اگر ہم اچھے شہری بنے, ہم اپنے شریعت کو جان کر اچھی چیزیں, اچھے اخلاق ہم دنیا میں پھیلانا شروع کریں گے, ہماری زندگی ایک اچھے اخلاق کا ماڈل بن جائے گی, تو آج پورے ملک پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور جو شکایتیں ہمیں دوسروں سے ہیں, ہم اچھے بنیں گے, وہ شکایتیں پھر باقی نہیں رہے گی. اور دوسری چیز, آخری چیز یاد رکھیے, ہم کسی سے مرعوب نہ ہو, ہم دوسروں سے تعلقات رکھیں انسانی بنیاد پر. ہم غیروں کے پاس جائیں, ان کی دکھ درد میں شریک ہوں, ان کا کوئی بیمار ہے, ان کا کوئی تکلیف میں مبتلا ہے, ان کا کوئی پریشان ہے, ہم سپورٹ کریں ان کا, ہم ان کو بلائیں اپنی شادی بیاہ میں, ان کا اکرام کریں, ان کو عزت دیں, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. لیکن ایمان کے سلسلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ایمان کے سلسلے میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے, اپنے دین کو کسی کے سامنے جھکانا نہیں چاہیے. دیکھیے عزت اللہ کے لیے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, مومنوں کے لیے. اپنے دین پر ہمیں عزت پر فخر ہونا چاہیے. ہم عزت چاہتے ہیں, اپنے دین کو فالو کریں, اپنے دین کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں, اپنے خدا سے اپنا تعلق اب مضبوط کیجئے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یہ اللہ سے جوڑنے کا مہینہ ہے. ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے, اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کا مہینہ ہے, اپنی روح کو, ایمان کو پختہ کرنے کا مہینہ ہے. تو ہم اپنے دین پر فخر کریں. دین کے علاوہ دوسری چیز میں ہم عزت تلاش کریں گے, اللہ ذلیل کر دیں گے ہم کو. آج افسوس یہ ہے, ہمیں اپنے دین کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں ہم عزت تلاش کر رہے ہیں. ہم دولت میں, ہم بڑوں کے ساتھ تعلقات میں, عہدے داروں کے ساتھ تعلقات میں اپنی عزت سمجھ رہے ہیں. یہی دھوکہ ہے جو ہر جگہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے. اگر ہم اپنے دین پر بھروسہ کر کے, اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس میں عزت تلاش کریں گے, اس میں اپنی اصلاح کو کوشش کریں گے, تو یاد رکھیے دنیا میں عزت بھی ملے گی, احترام بھی ملے گا, اور ہم اچھے شہری بھی بن سکیں گے, ملک کی بھی صحیح خدمت کر سکیں گے, سماج کی بھی صحیح سیوا کر سکیں گے, اور اپنے گھر کی بھی صحیح سیوا کر سکیں گے. ہم سے اللہ بھی خوش ہوگا, بندے بھی خوش ہوں گے. اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنا چاہیں گے, نہ اللہ خوش ہوگا نہ بندے خوش ہوں گے. بس چند باتیں تھی اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بڑا مبارک بنائے. یہاں سب لوگ آئے ہیں, بڑی خوشی ہے. سب کو آپس میں محبت سے رکھے, امن اور شانتی سے رکھے, اور اس سے اس ملک میں ایک اچھا میسج جائے, اچھا پیار کا, محبت کا میسج جائے, اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ایک نئی یہاں پر زندگی پیدا ہو, نیا ماحول پیدا ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.